أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للمنافقين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد صلی علی محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم ومحبيهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بلند ترسال میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں عزیز و دوستوں، اللہ رب العزت بحق جہاں معصومین علیہ السلام آپ سب کا اس بارگاہ عظیم پہ حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پروردگار عالم آپ سب کو صحت جسم اور طول عمر نصیب فرمائے، اور ذات احدیت آپ سب کو اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو علی حیدر کرار اور اولاد علی کا سچا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن مرحومین کے سال ثواب کی یہ مجلس ہے، پروردگار ان مرحومین کو جوار اہل بیت علیہ السلام میں جگہ عطا فرمائے، اور ہم زندوں کو اپنی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جتنی جھولیاں میں اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرمائے۔ ہم سب کے وارث، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور نور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں امام کے سپاہیوں میں شمار فرمائے۔ میرا عقیدہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین طریقہ آل محمد پر صلوات ہے، بلند تر صلوات۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حمد ہے اس ذات احدیت کے لیے جس ذات پروردگار نے انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور پھر آل محمد کا غلام بنایا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، انسان کی انسانیت کی قدر و قیمت بارگاہ رب العزت میں کیا ہے، اس سے بڑا پیغام کوئی اور ممکن نہ تھا کہ میرے پاک اللہ نے ساری کائنات کا ذکر قرآن میں کیا، لیکن شاہد ہے آیات آپ کے سامنے ہیں، فرماتے یہ سب کچھ
یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین، یہ ستارے، یہ ہوا، یہ پانی، یہ مونگے، یہ موتی، یہ پہاڑ، یہ وادیاں، یہ دریا، یہ فرشتے، یہ جنت، یہ جنگل، یہ پہاڑ، یہ پانی، یہ پرندے، یہ چرند، یہ حشرات، سب کچھ میں اللہ نے بنائے. لیکن قسم ہے اس ممبر کے تقدس کی، کسی کو بنا کر قسم نہیں اٹھائی ہے. جب تیرا ذکر کیا ہے تو 4 قسموں کے ساتھ تیرا ذکر رب نے قرآن میں شروع کیا. والتین والزیتون، فرماتے ہو یہ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، اس امن والے شہر مکہ کی قسم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے اس انسان کو آسنی تقویم کے قانون کے تحت پیدا کیا اور اتنا کمال بنایا کہ فرماتے ہیں او میرا بندہ، اس ساری کائنات بھی میں نے بنائی ہے، تجھے بھی میں نے بنایا ہے، لیکن ان کو بنانے میں اور تجھے بنانے میں فرق یہ ہے کہ ساری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا. سبحان اللہ. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، کتنے بھی بیٹھے لگے ساری کائنات. اور قرآن بار بار ہر شے میں نے تیرے لیے بنائی، یہ چرند، یہ پرند، یہ مونگے، یہ موتی، یہ پہاڑ، حتیٰ کہ میری پاکیزہ مخلوق فرشتے بھی میں نے تیرے لیے بنائے ہیں اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے. میرے مالک بتانا تمہیں اپنے لیے کیسے بنایا ہے. اب میرا قرآن پڑھ، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے پیدا کیا وہ مجھے پہچان لے. اور جب ہم رب کو پہچاننے کے لیے رب کے قریب گئے تو رب کے ایک ولی نے ہمیں سمجھایا اور رب کو پہچاننے والے اور طریقہ میں علی بتاتا ہوں. اور وہ طریقہ کیا ہے؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، رب کو ڈھونڈنے سے پہلے اپنے آپ کو پہچان لے. جس دن تجھے اپنا آپ مل گیا اسی دن تجھے تیرا رب بھی مل جائے. دوستو کہ ابھی تک ہمیں اپنی شناخت کیوں پیدا ہوا، میری دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، میری خلقت کا مقصد کیا ہے. کھانا پینا، شادی ہو جائے، بچے پیدا ہو جائیں، مکان بن جائے، پھر موت آ جائے، پھر دفن ہو جائے. اتنی کمال کی زندگی میں اور اللہ تو تیرا کمال چاہتا ہے. رب نے تو تجھے کمال کے لیے پیدا کیا. اس کا مطلب ہے حیوانوں کے بھی بچے پیدا ہوتے، آپ کے بھی ہوتے. کیا کمال ہے؟ کھانا وہ بھی کھاتے ہیں، کھانا آپ بھی کھاتے، کیا کمال ہے؟ آپ چلو محل میں رہتے ہیں، وہ کہیں گھاس پھوس کے نیچے رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں تو وہ بھی رہتے ہیں نا. مکان جس لیول کا انہیں چاہیے انہیں مل جاتا ہے، جس لیول کا تجھے چاہیے تجھے مل جاتا ہے. کمال کیا ہے؟ کمال مکان نہیں ہے اور کمال مکان کے اندر بھی نہیں ہے، کمال مکین کے اندر ہے. مدینے میں بڑے بڑے محلوں والے بھی تھے، کسی محل کے لیے قرآن نے انما یرید اللہ کا قصیدہ نہیں پڑھا ہے. اگر پڑھا ہے تو کچے پتھروں کے بنے ہوئے اس مکان پر پڑھا ہے جس مکان کا بادشاہ بھی معصوم تھا، جس مکان کی ملکہ بھی معصوم تھا. اللہ صلی اللہ محمد گھبرے تو نہیں بیٹھے. عزت کردار کے اندر، عزت سیرت کے اندر ہے. عزت کیوں؟ آپ کے 12 کے 12 امام، آپ کی 14 کے 14 معصوم. کیا پیسہ زیادہ تھا؟ آج تک نام باقی. کیوں حیدر حیدر ہو رہی ہے؟ کیوں حسین حسین ہو رہی ہے؟ حالانکہ لوگوں کے پاس حکومتیں رہی، لوگوں کے پاس اقتدار رہا، لوگوں کے پاس پیسہ رہا، لوگوں کے پاس خلافتیں رہی، لوگوں کے پاس دنیا کی دولت رہی، فوجیں رہی، گھوڑے رہے، بیت المال رہا. علی ابن
ابی طالب کے پاس اقتدار کی کرسی آئی تو ایک خاص وقت کے لیے، اور وہ بھی اتنی مشکل انداز میں کہ کئی شورشیں برپا ہوئی، کئی جنگیں لڑی گئی، کتنا مشکل سے وقت گزارا۔ لیکن مجھے امام سے بتاؤ، دنیا کا 1400 سال کا دور دیکھ لو، ابو طالب کے بیٹے کا بھی 1400 سال کا دور دیکھ لو، 1400 سال دنیا کوشش کرتی رہی علی مٹ جائے، علی کا نام مٹ جائے، اور علی ایسا کردار اپناتے رہے، مٹانے والے مٹ گئے، علی کل بھی زندہ تھا، علی آج کوئی میری گل سمجھ رہا ہے؟ میرے دوستوں اس کو سمجھیے، آج کیا چاہتے ہیں والے بیت، اور یقین جانیے جو حالات اس وقت میری قوم کی ہو رہی ہے وہ نہ گفتگو ہے، قابل بیان نہیں۔ کس کو مانتے ہیں بھائی؟ مولا علی۔ کیوں مانتے ہیں مولا علی کو؟ کون سی شے ہے؟ کیا آپ نے ایسے ہی سنا کہ بھائی ایک مولوی لیے سے آیا اور اس نے ہمیں کہا کہ مولا علی کو مان لو، 100 میں نے مان لیا؟ یہ کون سا کمال ہے؟ حسین ابن علی کے مانوی ہو بھائی، کیوں ہو؟ مولا حسین کے عزادار ہو بھائی، کیوں ہو؟ اور میں ابھی بھی مجلس میں ایک مثال دے کے آ رہا ہوں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ وہی مثال آپ تک بھی پہنچا دوں۔ امام حسین علیہ السلام کتنی محبت کرتے ہیں سارے امام کے ساتھ کہ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ان کے نام پہ جیتے ہیں، ان کے نام پہ مرتے ہیں۔ پھر کئی حدیثیں سنتے ہیں جن کے اندر یہ ہمیں باور کرایا جاتا ہے، اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ عَرَادَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا۔ حسین کی شہادت ایک ایسی گرمجوشی کا نام ہے کہ قیامت تک کے لیے مومن کے دل میں وہ کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی ہے۔ اِنَّ الْحُسَيْنَ مِصْبَاحُ الْهُدَىٰ وَسَفِينَةُ النَّجَاةِ۔ حسین وہ ہے جو چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے۔ اور کبھی پھر یہاں تک بھی حدیثیں سننے کو ملتی ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا حسن والحسین ریحانتی فی الجنہ، کہ حسن و حسین میں جنت کے دو خوشبودار پھول ہیں۔ اور جہاں تک ہمیں حسینیت کے قریب کیا جاتا ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور جہاں تک ہمیں بتایا جاتا ہے کہ حسین وہ ہے کہ جو دین خدا کا وارث بھی ہے، دین خدا کی بقا کا ضامن بھی ہے۔ حسین وہ ہے جس نے لوگ سینا پہ قرآن پڑھا ہے، حسین وہ ہے جس نے شریعت پیغمبر کو بچایا ہے۔ اور ہم نے اس حسین کو اتنا مانا، اتنا مانا، اتنا مانا کہ صبح کو نام لیتے ہیں تب بھی نہیں تھکتے ہیں، شام کو نام لیتے ہیں تب بھی نہیں تھکتے ہیں، پورا سال ذکر حسین چلتا ہے، مجلسیں ہوتی ہیں، ذکر ہوتا ہے، تذکرہ ہوتا ہے، نہ زبان تھکتی ہے، نہ کان تھکتے ہیں، نہ ذہن تھکتا ہے۔ صبح 8 بجے جلسہ شروع ہوتا ہے، رات 3 بجے تک چلا جاتا ہے۔ ہر آنے والا حسین حسین کہلاتا ہے، حسین حسین سناتا ہے، نہ سن کے تھکے۔ میرے پوری طاقت سے بولو لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری۔ تو میری گل سمجھ کیوں مان رہے ہو امام حسین؟ کیا کارنامہ تھا امام حسین؟ یا فقط اس لیے مان رہے ہو کہ وہ زمانہ جنت کے سردار ہیں؟ کیا فقط امام حسین کو اس لیے مانتے ہو کہ وہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں؟ کیا اس لیے مانتے ہو کہ وہ فرزند زہرا ہیں؟ ٹھیک ہے، ماننے کے لیے یہ اسباب بھی ضروری ہیں۔ اور اگر امام حسین علیہ السلام، میں سب جوانوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جو یہ میری چند منٹ کی گفتگو ہے اس پہ خوب کام کریے، سنیے، غور کیجیے۔ اگر امام حسین علیہ السلام اس وقت یہاں تشریف لے آئے اور ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب سے پوچھیں، بتاؤ اس مسجد میں بیٹھنے والوں اور میری مجلس میں آنے والوں، کیا مجھ سے محبت کرتے ہو، یزید سے نفرت کرتے ہو؟ تو جواب کیا ہے؟ ہاں بالکل جواب یہ ہے کہ اے مولا آپ سے صحیح بولو، آپ سے محبت کرتے ہیں اور یزید سے نفرت کرتے ہیں۔ مل کے بولنا، حسینیت زندہ باد، حسینیت یزیدیت یزیدیت یزیدیت۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسینیت زندہ باد کہہ کر آپ نے امام کی محبت کا نعرہ لگایا ہے اور
یزیدیت مرد آباد کہہ کر آپ نے یزید سے نفرت کا اظہار کیا. یہ گل تو میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ اگر امام حسین آئے اور مجھ سے آپ سے پوچھے بھائی ہاں مجھ سے محبت کرتے ہو تو جواب کیا ہوتا ہے؟ ہاں مولا الحمدللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہو؟ سبحان اللہ. آخر امام ہے نا بھائی. ہاں بالکل. آپ مجھے تو کہہ سکتے مولوی صاحب اے موضوع نہیں پڑھنا, واہ واہ. اے مولوی صاحب اے مجلس نہیں پڑھنا. مجھے تو کہہ سکتے ہو, امام کو بھی کہہ سکتے ہو. نہیں کہو گے تو کافر ہو جاؤ. واہ واہ. پتہ نہیں اللہ کرے جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کوشش ہے کہ اللہ کرے یہ بات آپ تک پہنچا سکوں, اور اللہ کی توفیق انشاءاللہ مجھے ایمان اور یقین ہے کہ خدا توفیق دے گا, یہ بات آپ کے اذہان تک پہنچا سکوں گا. اگر امام حسین پوچھ لے آپ سے یا مجھ سے کیوں کرتے ہو محبت, کیا سبب ہے تیری محبت کا, تو جواب کیا ہوگا کہ مولا ہم آپ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے خدا کا دین بچایا. پتہ نہیں تو سب میری گل سمجھے, اور اس لیے بھی آج زمانے کو کہنا پڑ رہا ہے شاہ حسین بادشاہ حسین دین حسین دین پناہ حسین سردار ندا دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ. سبحان لا کے پڑھنے والوں لوگ ناتا سیکھا لا لا تو پڑھ یا لا کے پوچھ لو لا کی تحریکیں پھول ہے کبھی کا لا تو بچ گیا کا گزر گیا کبھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. گل میری سمجھ سبحان اللہ. کیوں محبت کرتے ہیں؟ ابھی آپ نے روایت سنی. سبحان. اس لیے محبت کرتے ہیں کہ حسین دین خدا کی بقا کے سامنے سبحان. بے شک بادشاہ حسین شاہ بھی ہیں, حسین بادشاہ بے شک. اور کمال کیا ہے, دین است حسین, دین پناہ حسین. حسین دین بھی ہے اور دین کی پناہ بھی ہے. کیوں بنے یہ پناہ دین؟ سردار ندا سر دیا. جاننا بھائی ذرا میرے لفظوں پہ غور کرنا. کیوں بنے یہ حسین پناہ دین؟ سر دیا, دست نہ دیا, دست نہ دیا, سر دیا, اور اس طرح دیا کہ حقا کے بنا لا الہ حسین. زمانے کو خبر ہو گئی اگر حسین نہ ہوتا تو لا الہ کی بنیاد باقی. بے شک. سبحان اللہ. لیکن پھر میرا سوال ہے میرے جوان بھائیوں سے, عزیزوں سے, اگر امام حسین آئے تو پوچھیں گے کیوں کرتے ہو, تو جواب کیا ہے؟ آپ نے دین خدا بچایا. اور اگر امام حسین پوچھیں کہ جو دین میں نے بچایا ہے وہ دین ہے کیا, واہ 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 واہ. ذرا غور چاہو کیا ہے دین کے اندر. ایک نعرہ ہے, ایک گریہ ہے, ایک مجلس ہے, ایک محفل ہے, نیاز ہے, لنگر ہے, 10 محرم کے سینے پہ ماتم ہے, سرجنا نکالنا ہے, علم نکالنا ہے, تو دین ہے آپ کا. سبحان اللہ. میرا خیال ناراض ٹھیک ہے, اس لیے بیچارہ مظہر وہ تو ابا نہ کرے گا تو پھر ہم بات مجھ سے ضرور پوچھیں گے تو مظہر صاحب دوسری بات کیوں نہیں کی. اللہ کے بڑی حیات ہے, بڑی جن کو میری باتیں اچھی لگ رہی ہیں ذرا پوری طاقت کے ساتھ مل کر امام کی ذات پہ بلند تر صلوات. میرے دوستوں ہم یہ باتیں آپ کے ہاتھ تک کیوں پڑھتے ہیں؟ کئی دنوں تک یہ زبان اور یہ دل پیاسا رہتا ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, یعنی اس وقت اس مجلس میں بیٹھا ہوں, میرا چوتھا خطاب ہے. بڑی حیات ہے جیو. ایک گلخانی میں خطاب کیا,
جمعے کی نماز میں خطاب کیا، پھر ایک مجلس وہاں پڑھی، اب یہ چوتھی مجلس۔ سبحان اللہ، بہت خوب، دل متلاشی رہتا ہے کوئی ایسا ہمیں بھی ملے واہ، کہ جس کو ہم بتا سکیں حسین کو پہچان، حسین وہ نہیں جو تو پہچان رہا ہے، حسین وہ ہے جس نے سر دے کر رب کا دین بچایا۔ واہ واہ واہ، اور یہ مشکل ہے، سبحان یعنی اللہ، حیف کی بات ہے بھائی کہ جب ایسا منظر ہمیں نہیں مل رہا، ایسا ماحول ہی نہیں مل رہا، کس کو بتائیں کہ حسین قاری قرآن تھا، کس کو بتائیں کہ حسین نمازی تھا، کس کو بتائیں کہ حسین کی بیٹیاں اور بہنیں بڑی پردہ تھی، کس کو بتائیں کہ حسین کے علی اکبر کا حسن اس کی داڑھی تھی، کس کو بتائیں سبحان ان کو تیرے ممبروں پر نماز کی توہین کریں، کس کو بتائیں؟ چھوڑ دیں، نہیں بتائیں کہ محمد کا سچا دین۔ کیوں آج شیعہ نوجوان نماز سے باغی ہے؟ کیوں آج تیری مجلسوں کے اندر یہ تقسیم اور دھڑے بازی ہو چکی ہے کہ یہ مجلس والا شیعہ ہے، یہ نماز والا شیعہ ہے، یہ ماتم والا شیعہ ہے، یہ عزاداری والا شیعہ ہے، یہ نماز والا شیعہ ہے؟ کیوں تیری قوم کو سمجھ نہیں آ رہی ہے نماز اس کی قبول ہے جس کے دل میں حسین ہے، اور حسین اسی کا ہے جس کے پاس نماز ہے۔ کون ہے جو تیرے مذہب کو کھیل کی طرح کھانا چاہتا ہے؟ کون ہے؟ تو میرا سوال سنیے میرے دوستو، اگر امام حسین علیہ السلام آپ سے اور مجھ سے پوچھے کہ بتاؤ جس دین سے، جس دین کی وجہ سے مجھ سے محبت کرتے ہو کہ وہ دین میں نے بچایا، بتاؤ تو صحیح کہ وہ دین ہے کیا؟ ناراض نہیں ہوئی، دو چیزیں بات کر آگے بڑھو۔ دین کیا ہے؟ دو چیزوں کا نام، ایک ایمان، ایک عمل۔ عمل، سبحان اللہ، بے شک، ایمان میں ہے اصول دین، ہاں بے شک، عمل میں ہے فروض دین۔ بے شک، سونا، ایمان ہے اصول دین کتنے ہیں؟ پانچ، بولو تو صحیح، اصول دین کتنے ہیں؟ پہلی آمین، مل کے سارے بولو، سارے بولو، سارے بولو، پہلی توحید، دوسری عدل، تیسری نبوت، چوتھی امامت، پانچویں قیامت، فروضی، دس، فروضی، دس، بل بولو، فروضی، پہلی نماز، دوسرا روزہ، تیسرا حج، چوتھی زکات، پانچواں خمس، چھٹا جہاد، ساتواں ساتواں آٹھواں نواں عمل بالمعروف، دسواں نہیں علی المنکر، یہی ہے، سبحان یہی دین ہے۔ بے شک، بے سال شک، میری سمجھ آئی؟ آ گئی، آ گئی، پانچ وہ جن پہ ایمان رکھنا ضروری ہے، 10 وہ جن پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ پہلے ایمان پھر عمل، یہ کر جی ہاں، جی ہاں، اگر امام حسین آ گئے اور آپ سے اور مجھ سے پوچھ لیں، ہاں بھائی آؤ، جو دین میں نے بتایا کیا وہ تیرے پاس ہے؟ آئیے ذرا اپنا حساب کریں۔ واہ 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 واہ، اگر امام حسین شیعوں، پھر سنو اس بات کو، اگر مولا مظلوم کربلا تشریف لے آئے اور آپ سے پوچھے بتاؤ میرا شیعہ جو دین میں نے بچایا ہے، جس کی ایمانیات میں توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت پر ایمان ہے، اور جس کی فروعات میں نماز، روزہ، حج، زکات، خم، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا اور تبرع ہے، بتا کیا تیرے گھر میں نماز ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے، کیا تیرے گھر میں روزہ ہے؟ کیا تیرے گھر میں حج ہے؟ کیا تیرے گھر میں زکات ہے؟ کیا تیرے گھر میں خمس ہے؟ کیا تیرے گھر میں جہاد ہے؟ کیا تو امر بالمعروف کرتا ہے؟ کیا تو نہی عن المنکر کرتا ہے؟ کیا آل محمد کے محبوں سے پیار کرتا ہے اور اس سے پیار کرتا ہے جس سے علی پیار کرتے تھے، جس سے حسن پیار کرتے تھے، جس سے حسین پیار کرتے تھے، اور کیا اس سے تو نفرت کرتا ہے جس سے علی کو نفرت تھی؟ سبحان اللہ، حب علی رحمت اللہ کہہ کر ہاں
اور بغض علی لعنت اللہ دیکھ کر اظہار عقیدہ تو کر رہے ہو، ہاں لیکن بتاؤ جس کو علی محب رکھتا ہے ہاں کیا کمال ہے، تیرے ایمان کا معیار کیا ہے؟ سبحان اللہ. میں کون ہوں؟ محب علی. کبھی سوچا ہے جناب نے کہ علی کس کا محب ہے؟ ہائے 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 ہائے. اللہ اکبر. شیعت کو کھلونا مت بنائیے. اس وقت سب سے بڑی مشکل یہ سن کے جاتے ہاں سچی ہے نماز ہوتی رہتی ہے پڑھتے نہیں ہیں. کیوں بھائی؟ اور جناب شاہ جانے کا جانے کون سا شاہ ہے؟ وہ ہمیں بھی تو وہ شاہ بتاؤ نا جو بغیر نماز کے تمہیں جنت میں لے جائے گا. ہائے 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 ہائے. معافی. وہ شاہ ہمیں بھی بتاؤ. ہم بھی تو 25 سال سے مدرسوں کے دھکے کھا رہے ہیں. ہم بھی تو اصول کافی پڑھی ہے، تہذیب پڑھی ہے، الاستبصار پڑھی ہے، من لا یاد الفقی پڑھی ہے، ہم نے بھی نحج البلاغہ پڑھی ہے، ہم نے بھی دعائے کمیل پڑھی ہے، ہم نے بھی صحیفہ سجادیہ پڑھی ہے. ہمیں تو وہ شاہ آج تک نہیں ملا ہے جو شرابی کو بھی جنت میں لے جائے گا، جو زانی کو بھی جنت میں لے جائے گا، جو داڑھی مونڈنے والے کو بھی جنت میں لے جائے گا، جو نماز کے منکر کو بھی جنت میں لے جائے گا، جو بے پردہ عورت کو بھی جنت میں لے جائے گا. وہ شاہ ہے تو سامنے تو لانا. جس شاہ کو میں نے مانا ہے، جس شاہ کو میں نے پڑھا ہے، اس شاہ کا کمال تو یہ ہے کبھی وہ مجھے بلاتا ہے کہ کہہ کر اللہ اللہ فی الصلاۃ، خبردار نماز کے بغیر علی کے پاس نہ آنا. کبھی مجھے کہتا ہے اللہ اللہ فی القرآن، قرآن کے بغیر علی کے پاس نہ آنا. کبھی کہتا ہے زکات دیے بغیر نہ آنا. کبھی کہتا ہے نماز پڑھے بغیر نہ آنا. کبھی کہتا ہے خمس دیے بغیر نہ آنا. کبھی کہتا ہے اولاد کی صحیح تربیت کیے بغیر نہ آنا. تو بھی تو اپنا شاہ بتا. ہائے ہائے ہائے. اللہ واہ 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 اللہ. واہ 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 واہ. اور حسین کے بابا سے بڑا کوئی شاہ واہ بے شک بولو تصیب شاہ حسین بے شک بادشاہ. جب حسین شاہ ہے تو حسین کے بابا بھی بادشاہ. بولو شاہ ہے. جب حسین بادشاہ ہے تو حسین کے بابا بھی بادشاہ ہے. اس گھر کا تو کمال دوستو یہ ہے یہاں نانا بھی بادشاہ ہے، یہاں بابا بھی بادشاہ ہے، یہاں ماں بھی ملکہ ہے، یہاں بھائی بھی بادشاہ ہے، یہاں حسین بھی بادشاہ ہے اور حسین کے 9 امام بیٹے بھی بادشاہ. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مل کے ذرا مولا کی ذات پہ بلند صلوات پڑھیں. امام کے دروازے پہ جب کوئی بات ہوا اپنے شیعہ اپنے غلام کو فرمایا جاؤ جا کر دروازے پہ دیکھو کون آیا ہے. غلام نے دروازہ کھولا اور پوچھا کون تھا؟ امام صادق کے شیعہ آئے ہیں. اور تھوڑا غلام اور کہا مولا آپ کے شیعہ ہیں جو دروازے پر آئے ہیں. وہ شیعہ بیانی والے ذرا غور کرنا، تیرے امام ننگے پاؤں دوڑے دروازے پہ پہنچے، کھولا دروازہ پھر بند کر دیا. فرمایا جھوٹ بولتے ہیں، ان لوگوں میں تو میرے شیعہ کی ایک بھی نشانی موجود ہے. المان الحفیظ. میں تو تمہیں شیعہ کہہ دوں گا، تو مجھے شیعہ کہہ دے گا. کوئی کیا کمال نہیں. کمال یہ ہے کہ جعفر صادق تجھے اور مجھے سبحان اللہ. بڑی حیات ہے بڑی حیات. کمال یہ ہے کہ امیر المومنین کون ہوگا پورے صراط؟ کس کی ڈیوٹی رب نے لگائی ہے پورے صراط؟ سبحان. کس کے لیے یہ حدیثیں سنتی ہو یا علی انت قسیم النار والجنہ لا یجوز عاد الصراط الا من كتب له ولي الجواد. کوئی اس وقت تک پورے صراط سے نہ گزر سکے گا جب تک کہ اس کے ہاتھ میں علی کے ہاتھ پر لکھا ہوا پروانہ نہیں ہوگا. سبحان اللہ. بے شک سبحان. وہ علی کون ہے؟ کیا طاقت ہے اسے دی؟ رب نے کیوں اس علی کو پورے صراط پہ کھڑا کیا؟ اللہ اکبر. پیغمبر خدا جب ہجرت کر رہے تھے اور مکہ چھوڑنے لگے، خدا نے کہیں کر کے کہا میرا حبیب چھوڑ دے مکہ. اے میرے مالک مکہ تو چھوڑ دوں لیکن ذرا مجھے تو بتا نا میرے اللہ میں کیسے مکہ چھوڑ دوں اور مدینے چلا جاؤں. میرے پاس ان کافروں کی امانتیں ہیں جو میرے پاس موجود ہیں، جب تک نہیں دوں گا تو میرا مالک، میرا کردار، میری محنت، میرا سب کچھ تو کہاں چلا جائے گا. تو خدا کی آواز ہو میرا پیارا اپنے بستر پہ اسے سلا دے جو امانت میں بھی تیرے جیسا ہے، صداقت میں بھی تیرے جیسا
کیا طاقت ہے علی کی؟ سبحان خدا نے کتنا قوی بنایا ہے علی کو، سبحان اللہ. کتنا طاقتور بنایا ہے رب نے اپنے علی کو. یا علی ادھر آئیے. امیر المومنین بارگاہ پیغمبر میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، ملک العلماء قبلہ کی جملے خدا نے صحت و سلامتی عطا فرمائے، اے علی میرے بستر پہ سو جائیے. سبحان اللہ. بے شک اللہ کے رسول جانتے ہیں کہ میں ایک رات میں ہزار نوافل پڑھتا ہوں. بے شک. علی کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ کے رسول اس لیے پڑھتا ہوں کہ اس میں رب کی رضا ہے. بے شک. آواز پیغمبر ہے، علی میرے بستر پہ سو جا، محمد وعدہ کرتا ہے آج رضا ادھر نہیں، رضا ادھر ہے. سبحان اللہ. علی سو گئے. ہاں بھائی مولا سنتے یا کوئی نہ؟ تھوڑا بولو اونچا بولو، سنتے یا کوئی نہ؟ سو کی بات ہے. جی ہاں، سو گئے علی. سو گئے. لیکن کیوں سوئے؟ رضا خدا کی. حکم رسول. بسم اللہ. کیونکہ یہ سونا وہ تھا جو رب کے نبی کو بھی پسند تھا اور خود رب کو بھی پسند تھا. بے شک. بے شک بے شک. اتنی میٹھی خود مولا کی علی کو زندگی میں کبھی نہیں آئی بے شک. جو ہجرت کی شب محمد کے بستر پہ محمد بن کے سونے میں آئی. ہم نے کبھی سونے کا منظر علی سے پوچھا ہو تو سمجھ آئے گا. سبحان اللہ. ہم نے کبھی علی سے زندگی گزارنے کے اسلوب، اطوار اور طریقوں کو سیکھا ہو تو پتہ چلے کہ سونا عبادت کا بنتا ہے. سبحان اللہ. سو کی وہ پھوٹی، کافر اندر داخل ہوئے، چادر کے نیچے علی، واہ کپڑا ہٹایا، واہ علی کو نیچے پایا. واہ. ایک کہنے لگا علی تو یہاں تو محمد کہاں؟ اب جواب دو تھے مولا کے پاس، یا فرماتے مجھے پتہ نہیں، اور یا فرماتے میرے علم ہے پیغمبر فلان جگہ پر ہے. دونوں میں خطرہ تھا، ایک میں جھوٹ تھا اور ایک میں سچ تھا. جھوٹ سے علی کی امامت کو خطرہ تھا، سچ سے محمد کی رسالت کو خطرہ تھا. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. کیا کمال کا جواب دیا تیرے اور میرے حکیم آقا نے. فرمانے لگے او مجھ سے محمد سے مطالبہ کرنے والے، کیا تم نے میرے حوالے کیا تھا؟ سبحان. باہر نکلے، علی سے لڑائی کو مجھے نہیں. سبحان. وہ ایک لکھنؤ کے آگے تھے، بڑا خوبصورت جملہ انہوں نے لکھا. میں جب بچپن کا زمانہ تھا، تھوڑا آپ کے ذہنوں کو فریش کر رہا ہوں، میں تھوڑا اور قریب کر رہا ہوں. وہ لوگ روزانہ اپنے بچوں کو نکال ہاتھوں میں پتھر دیتے، بچے پیغمبر کو پتھر مارتے. حضرت ابو طالب روز جا کر سمجھاتے واہ واہ واہ. اپنے بچوں کو روکو. آگے سے جواب آتا بچے حضور کیا کر رہے ہیں؟ ایک دن ابو طالب کا بچہ گھر سے نکلا اور روایات کہتی ہیں انداز یہ تھا، شام تک مکے کا کوئی گھر ایسا نہ تھا کسی بچے کی انگلی ٹوٹی ہوئی تھی، کسی کا بازو ٹوٹا ہوا تھا، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی. پورا مکہ اکٹھا ہو کر ابو طالب کے دروازے پہ آیا اور آ کر کہنے لگے ابو طالب دیکھنا تیرے بچے نے کیا کیا ہے. کب تک سمجھاتا رہا تھا، سمجھا لو اپنے بچوں کو، کب تک تمہارے بچے نکلتے رہے، آج میرا بچہ نکل آیا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. حاضری. شاباش شاباش. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان اللہ. اچھا آج وہی علی بستر پہ سو. سبحان. کل لڑائی تو ہوتی نہیں، کیا کریں؟ علی سے بات کرتے. آگے اندر مولا نے پوچھا کیوں آئے ہو، اب کیا ہے؟ کہنے لگے علی آپ سے بات کرنے آیا. آپ تو بڑے قصیدے پڑھتے تھے کہ ہمارا نبی صادق اور امین ہے. کیسا صادق ہے اور امین ہے کہ ہماری مانتے بھی نہیں چلے گئے. فرمایا خبردار نہ چپ کر کے کھڑے ہو جاؤ، امانتے وہ پڑی ہیں، دینے والا امین یہاں کھڑا ہے. سبحان اللہ. کمال ہے کہ کمال ہے. میں دوں گا
کتنا طاقتور علی ہے. جہاں سے بات کو میں نے پھیرا تھا وہیں لے جانا چاہتا ہوں. اگر آپ کی توجہ ہے کتنا طاقتور رب نے اپنے علی کو بنا کے بھیجا ہے. باہر نکلے تو ایک نے کہا ہم نے دی تھی محمد کو لینی ہے علی سے. علی کو کیا پتا یہ امانتیں تھیلیوں میں کتنی ہے, بس زیادہ مانگو علی دے گا تو مالی نقصان نہیں دے گا. تو ہمارا پراپگنڈا زندہ باد. یہ بندہ دوڑ کے آئے اور ایک بندہ دوڑ کے امانتوں کی طرف گیا. میرے آقا نے فرمایا ٹھہرو پہلے رکو, بتاؤ تو صحیح ہے کتنی. 100 تھی تو 200 مانگی, 200 تھی تو 400 مانگی. میرے آقا نے کہا خبردار چپ کر کے کھڑے ہو جاؤ, میں اولی الامر ہوں, میں اشارہ کروں گا امانت خود بولے گی اتنی ہوں, وہ میرا مالک ہے. سمجھ آئی؟ اور میرا بڑے سوال ہے کیا مولا علی روایت کرتے آگے مجھے روایت کی, اگر مولا علی نے روایت ان امانتوں کو اشارہ کیا تو کیا علی کے پاس علی کے رب وہ طاقت بھی تھی علی اشارہ کرے تو امانت بول پڑے. اس طرح بولے تسی اور نبی قسم امانت چنگا بول سبحان اللہ. امانت کیا ہے؟ سونے کے سکے جس کے نہ کان ہیں نہ زبان ہے نہ آنکھیں ہیں. فرمایا علی کو علی کے رب نے وہ طاقت دی ہے کہ اگر علی پہ جان سکوں کو بھی اشارہ کرے تو وہ بھی بول پڑتا ہے. تو مومن خیال کرنا وہی علی پل صراط پہ ہو. اور اسی علی سے سامنے انکار کر سکتے ہو. ہاں بتاؤ پل صراط پہ کوئی مولا علی ہونے جو کوئی ہو بولو بھائی نہیں. اب ڈر کے نہیں, اب تو میں دلیری سے بات کروں گا, دلیری سے بات سنوں گا. مجھے بتاؤ جو علی ہجرت کی شب محمد کے بستر پہ محمد بن کے سویا تھا, کیا وہی علی پھول صراط پہ ہوگا؟ وہ علی کیسا ہوگا؟ واہ 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 واہ. شرابی کو جنت میں دے دے گا نہیں, ہوئے ہوئے بے نماز کو علی جنت دے گا نہیں. قرآن کہتا ہے ما سلککم فی السقر, کون سی شے تمہیں جہنم میں لے جا رہی ہے؟ آواز ہے کہ لم نکن من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اور اے گلے کھلے صراط علی معاملے کے ختم ہونے کے بعد علی ٹکٹ دے گا تو جہنمی جہنم میں جائے گا اور جنتی جنت میں. سبحان اللہ. تو قرآن کہہ رہا ہے علی بے نماز کو جہنم کا ٹکٹ دے گا. اب بتا کہ بھول تو نہیں رہا نہ میرے بھائی اہل تیرا کردار تیری سیرت کا تقاضا کرتے تجھ سے تیرے فائدے کے لیے. اسی لیے فرمایا خبردار جب علی کے پاس آنا 2 تحفے لے کر آنا. کون سے 2 تحفے؟ اللہ اللہ فی القرآن, اللہ اللہ فی الصلاۃ. ایک نماز کا تحفہ, ایک قرآن کا تحفہ. شیعہ ملنے والوں کے راشدوں, کیا تم نے یہ دونوں تحفے بنائے؟ اگر بنا لیے ہیں تو شکر ادا کر, اور اگر نہیں ہے تو ابھی بھی کوشش کر. ہاں زندہ نماز اور قرآن. شب عاشور تیرا حسین جس کی بڑی مشکل یہ تھی کہ یہ وہ آخری رات تھی جب بہنوں کے پاس بھائی تھے, باپ کے پاس بیٹی تھی, بیٹی کے پاس بابا تھا. بے شک یہ وہ آخری رات ہے جب رباب کے پاس علی اصغر تھے. یہ وہ آخری رات ہے جب زینب کے پاس عون و محمد تھے. یہ وہ آخری رات ہے جب سکینہ بابا کے سینے پہ تھی. یہ وہ آخری رات ہے جس رات کو بہنوں کے پاس بھائی اور بھائیوں کے پاس بہنیں تھیں. لیکن مومنہ جہاں کربلا کی تاریخ کو پڑھ لے
روایتیں کہتی ہیں اس رات میں بھی حسین نے زیادہ حصہ رب کے قرآن اور رب کی نماز میں گزارا ہے. اور یہ جملے تیرے مولا کے ہیں اللہم انی احب الصلاۃ و تلاوت کتاب. میرے اللہ تو جانتا ہے تیرے حسین کو تیرے قرآن سے کتنی محبت ہے, تو جانتا ہے تیرے حسین کو تیری نماز سے کتنی محبت ہے. اور مومنہ مجھے ایمان سے بتانا اگر محبت حسین کو نماز سے نہ ہوتی علی اکبر کو مؤذن کیوں بنا تھا؟ اگر محبت نماز سے نہ ہوتی زہرا کی بیٹی ننگے سر کربلا کے میدان میں نماز کیوں پڑھتی؟ خیال کیا کر دو عجیب درس ہیں کربلا کے, ایک پردے کا درس ہے ایک نماز کا درس ہے. اور مومنہ ذرا سوچا کر پردہ بچانے والیوں کا اپنا لٹ گیا ہے, نماز بچانے والیوں کی اپنی نماز. شام غریبہ کا وہ مشکل منظر تھا جب علی کی بیٹیاں ایوان پانی پی رہے تھے, نبی زادیاں ریت پہ تیمم کر رہی تھی. ایوان پانی پی رہے تھے, نبی زادیاں ریت پہ تیمم کر رہی تھی اور تیمم کر کے نماز پڑھی ہے. اور کس حالت میں پڑھ رہی ہے؟ ویروں کے لاشیں سامنے پڑے ہوئے ہیں, جلے ہوئے خیمے سامنے پڑے ہیں. اور تیسرا دردناک منظر تھا, اور وہ منظر کیا تھا؟ کہیں اکبر کا قاتل, کہیں عباس کا قاتل تھا, کہیں اونا محمد کا قاتل تھا. اور ان سارے منظروں کے درمیان اور نبی ذاتی نے نماز کو شروع کیا. اور جب بھی نماز سے فارغ ہوئی اور یہ جملے آئے زبان پر, میرے اللہ تو جانتا ہے اور میں بھی جانتی ہوں کسی بیوی کی اس وقت نماز قبول نہیں ہوتی جب تک اس کے سر پہ چادر نہ ہو. میرے اللہ میری مشکل دیکھتا ہے, میں وہ ہوں جس کی چادر لٹ گئی ہے, میں وہ ہوں جس کی بچانے والے مارے گئے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اور دوسرا پیغام چادر کا ہے. مومنہ کو اتنی پیاری تھی نا چادر بی بی کو, اتنا پیارا تھا پردہ حسین کو اپنی بہنوں کا. آخری وقت ہے, نہ اکبر بچا ہے, نہ عباس بچا ہے, نہ قاسم بچا ہے. غریب نے بڑے سے خیمے میں بیویوں کو جمع کیا, ہر بیوی کے سر پہ خدا کے جوڑا, چادر کو اڑایا, قبا کی پٹیوں کو پھاڑا, بیویوں کے سروں کو باندھنا شروع کیا. جب آئی حسین کی بیٹی فاطمہ کی باری, حسین نے بی بی کی پیشانی میں پٹی باندھی. بی بی نے رو کے کہا بابا یہ انہونا کام کیوں کر رہا ہے؟ میری لاڈلی اس لیے کر رہا ہو جب میدان میں دوڑنا پڑ جائے, مرد دوڑے تو امامہ گرتا ہے, عورت دوڑے تو چادر اتر جاتی ہے. اور سارے مل کر کہتے ہیں مولا حسین بہنوں اور بیٹیوں کے سروں پہ پٹیاں باندھ کے تو نے چادر اترنے سے تو بچا لیا تھا. اللہ جانے اس وقت تیرا کیا حال ہوا ہوگا جب شمر کا نیزہ بن اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اور جب خیمے چلے ہوں گے, یہ وجہ علماء بیان کرتے ہیں امام صادق کا دور تھا. بنو عباس کے لعین بادشاہ نے تیرے چھٹے امام کے گھر کو آگ لگا دی. آدھی رات کا وقت تھا جب تیرے مولا کے گھر کو آگ لگی نا, سارے جاننے والے آ گئے, سارے دوڑ کے آ گئے, آگ بجھ گئی. لیکن ایک راوی کہتا ہے میں نے دیکھا جعفر صادق کی کونے میں بیٹھے ہوئے دھاڑے مار کے رو رہے ہیں. جب میں مولا کے قریب گیا میں نے کہا میرے آقا اور مولا, میرے امام اتنا کیوں رو رہا ہے؟ کوئی نقصان نہیں ہوا ہے مولا, تھوڑا سا سامان جلا ہے مولا, آگ بجھ گئی ہے. فرمایا میں اس آگ کو یاد کر کے نہیں رو رہا مولا, کس آگ کو یاد کر رہا ہے؟ میں شام غریبہ کی آگ کو یاد کر رہا ہوں. کیا لگانے والے تھے بچانے والا کوئی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. خالی تو نہیں رو رہا, مولا پتہ ہے بے بس میں روتا ہے, تو مجلس سن کے روتا ہے نا, امام صبح شام روتا ہے, رو رو کر کہتے ہیں لوگوں میری دادی کا جرم کیا تھا, لوگوں میری دادی کا قصور کیا تھا. آؤ اپنے ہاتھ بلند کر لو, آؤ اس مرحوم بزرگوار کے لیے, آپ سب کے مرحومین کے لیے, جتنے بیمار ہو شفا کے لیے, جتنے بے اولاد ہو اولادوں کے لیے ہاتھ بلند کرو نا, اللہ سے دعا مانگو. بار امام کو فرصت دو. السلام علی الحسین
السلام علی الحسین الغریب. مومن بیٹھا ہو کان میں آواز پڑ جائے حسین غریب ہو گیا. السلام علی الحسین المظلوم. السلام علی بنات الحسین. السلام علی علی ابن الحسین. اب میں تجھے بتاؤں غریب کسے کہتے ہیں؟ سن رہے گا؟ غریب اسے نہیں کہتے جس کے پاس جائیداد نہ ہو. غریب اسے نہیں کہتے جس کے پاس دولت نہ ہو. غریب اسے کہتے ہیں کربلا کا میدان ہو اور بہنوں کے ننگے سر گھر میں جلتے ہو. ابھی میاں خیام سے باہر نکل آئی ہو. ابو مدینے کو کر کے کہہ رہی ہو واہ محمد واحدابا وعلی اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بہنوں کے پردے سلامت رہے. غریب اسے کہتے ہیں کربلا کا میدان ہو. ہم جتنے مسلم راوی ہے کہتے میں نے مستور کو دیکھا جس بیوی کے سر کے بال کھلے ہوئے ہیں. کہتے بیوی خیمے کے گرد چکر لگا رہی ہے. کہتے میں سمجھ گیا بیوی کا کوئی قیمتی سامان ہے جو خیمے کے اندر رہ گیا ہے. کہنے لگا میں دعا مانگنے لگا اللہ نہ کرے بیوی خیمے میں جائے. آگ بڑی تیز ہے. بیوی کے سر پہ چادر نہیں ہے. کہتے ابھی میری سوچیں ختم نہ ہوئی. بیوی دوڑتی ہوئی خیمے میں گئی. جب باہر نکلی کمر جھکی ہوئی تھی. اب ان پہ جوان تھا جسے لیتے کربلا پہ لٹایا اور شانوں کو ہلایا. ہلا کر کہا آنکھیں کھول اور میری چادر لٹ گئی. محمد